بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج قسط نمبر 18 ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ہر مسلمان کے لیے نبوت کے حوالے سے عقائد کا جاننا ضروری ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے حوالے سے ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، اس طرح نبوت کے حوالے سے کہ کون سے عقائد رکھنے ہیں اور کون سے عقائد نہیں رکھنا، جن کے رکھنے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آج اس عقیدے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ نبوت جو ہے یہ کسبی نہیں ہے، یعنی نبوت وہ بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ اب کسبی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی عبادت، اپنی ریاضت، کوئی نفلی عبادت کرے، نفلی روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرے، تو وہ سمجھے کہ میں اس منصب تک پہنچ سکتا ہوں، تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو نبوت کسبی نہیں ہے، کوئی بندہ اپنی محنت، اپنی عبادت، اپنی ریاضت کے ذریعے منصب حاصل نہیں کر سکتا، یہ وہ بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لیکن دیتا اسے ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نبوت کو کسبی مانے کہ بندہ اپنی کسب و عبادت، ریاضت سے اس منصب تک پہنچ سکتا ہے، ایسا بندہ کافر ہے۔ جیسے المنتقد پڑھیں، صفحہ نمبر 107 پڑھیں، اس طرح النبوۃ لیست کسبیہ، کہ نبوت کسبی نہیں ہے، بندہ اپنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے منصب حاصل نہیں کر سکتا۔ اس طرح علامہ اندلسی نے لکھا البحر المحیط نمبر 8 میں کہ جو نبوت ہے یہ کسبی نہیں ہے، وہ بھی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بندہ اس کو کسبی مانتا ہے، عبادت و ریاضت کے ذریعے اس منصب تک پہنچ سکتا ہے، تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، غلام محمد قادیانی دجال، اس کے جو پیروکار ہیں کافر اور مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، مرزائی، احمدی، قادیانی، یہ اس کی وجہ یہ جہالت ہے نا۔ اب دیکھیں ہمارے مسلمان ہیں، موبائل چلانے کا ٹائم ہے، ایک ایک گھنٹہ موبائل چلاتے ہیں، پوری پوری رات موبائل چلاتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، ٹک ٹاک چلانے کا ٹائم ہے، فیس بک دیکھنے کا ٹائم ہے، یوٹیوب چلاتے ہیں جی، ویڈیوز دیکھتے ہیں، گانے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے حوالے سے عقائد کا کوئی پتہ نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے کچھ نہیں پتہ ہوتا، کئی بندوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو اسی جہالت کی وجہ سے دیکھیں جو کئی مرزائی بن جاتے ہیں، کئی قادیانی بن گئے، احمدی بن گئے، کافر اور مرتد ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ نبوت کے حوالے سے ہمارے عقائد کیا ہیں۔ اسی وجہ سے ہم یہ ویڈیوز جاری کرتے رہتے ہیں، روز میں قسط وار تفصیل کے ساتھ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سنیں۔ آج کل تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے، 50,000 کا موبائل ہے، 1,00,000 کا، تو آپ ویڈیو سنا کریں، یوٹیوب پر، فیس بک پر ہماری ویڈیوز موجود ہوتی ہیں، ڈاکٹر مفتی دانش حیدری یوٹیوب چینل ہے، تو یہ لازمی سنا کریں بھائی، توجہ کیا کریں۔ اب یہ جو ہے غلام محمد قادیانی دجال، یہ اس کو نبوت کو کسبی مانتا تھا اور نبوت اصلی کا مدعی تھا۔ اس حوالے سے بھی ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اس کے جو پیروکار ہیں وہ کہتے رہتے ہیں جی یہ تو ذلی بروزی نبوت کا قائل تھا۔ ذلی بروزی کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو کر کوئی بندہ یہ جو عظیم منصب ہے یہ حاصل کر سکتا ہے، یہ ہرگز بھی درست نہیں ہے، اور ایسا بندہ بھی کہنے والا کافر اور مرتد اسلام سے خارج ہے، جو کہے کہ ذلی بروزی نبوت کسی بندے کو مل سکتی ہے، تو یہ ہرگز بھی درست نہیں ہے۔ یہ کہتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فنا ہوتا ہوں۔ بھائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو فنا تھے نا، قادیانی، غور و فکر کرو، تفکر کرو، وہ خلفائے راشدین تھے، حضرت ابوبکر صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، وہ بھی نبی نہیں ہیں۔ نبی ہمارے جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، جو آپ علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے بھی نبوت مانتا ہے، ایسا بندہ کافر اور مرتد اسلام سے خارج ہے۔ صحابہ کا مقام و مرتبہ اپنا ہے، اہل بیت کا، پھر اللہ کے جو ولی ہیں ان کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن یہ نبی نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو انبیاء کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں نبوت کسبی نہیں ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ تو یہ کتنا امپورٹنٹ عقیدہ ہے، اس حوالے سے میں مزید گفتگو کروں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں حکومت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بھئی حکومت پر لازم ہے کہ دوسری تیسری کلاس سے نا، یہ جو ایف اے تک کی ختم نبوت کے حوالے سے باقاعدہ کتابوں میں چیپٹر ڈالے، یعنی سرکاری نصاب کے طور پر بچوں کو اسکول میں پڑھائے، کالجز میں پڑھائے، یونیورسٹیوں میں بچوں کو پڑھائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ، یعنی اس میں چیپٹرز موجود ہوں، ہر کلاس میں بچوں کو پڑھایا جائے۔ سب سے پہلے جو اسمبلی ہوتی ہے اسکول میں، ختم نبوت کے حوالے سے باقاعدہ بتایا جائے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، جو آپ علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے بھی نبوت مانتا ہے سب بندہ کافر اور مرتد اسلام سے خارج ہے، جیسے قادیانی، مرزائی، احمدی۔ تو بھائی حکومت سے گزارش ہے، پاکستان کی حکومت سے بھائی گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ بچوں کو پڑھائیں اسکول میں، مدارس میں تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن اسکول کے جو نصاب ہے اس میں ڈالیں، اسلامیات کی کتاب میں، اردو کی کتاب میں لازمی ڈال دیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے، تاکہ بچوں کے اندر یہ ذہن کے اندر راسخ ہو جائے، ان کو کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ جو آپ بتائیں آج کل سوشل میڈیا، یوٹیوب کا دور ہے، قادیانی یوٹیوب چینلز پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہ ٹی وی چینل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو گمراہ کریں، مسلمان آ جاتے ہیں ان کے دھوکے میں، فراڈ میں آ جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے مسلمانوں کو معلومات ہی نہیں، آج کل مسلمان توجہ نہیں کرتے ان چیزوں کی طرف، عقائد کے حوالے سے سیکھتے نہیں، ان کو معلومات ہی نہیں ہوتی۔
تو لہٰذا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں، مدرس ہیں، اس طرح علماء خطبہ ہیں جو جمعہ پڑھاتے ہیں، بھائی ان پر بھی لازم ہے کہ ہر مہینے میں کم و بیش 2 جمعے یا 1 جمعہ ضرور ختم نبوت کے حوالے سے پڑھاؤ، مسلمانوں کو بتاؤ، یہ بنیادی عقائد بتائیں ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو یہ ان چیزوں کا بتانا ضروری ہے، جب تک بتائیں گے نہیں سال کے بعد ایک کانفرنس کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ختم نبوت کا حق ادا ہو گیا، اس طرح نہیں، بتاؤ بھائی، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، بچوں کو بتاؤ، بڑوں کو بتاؤ، عورتوں کو بتائیں، عورتوں کو بھی بتانا ضروری ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ گمراہ ہو رہے ہیں، کوئی کیا بن رہا ہے، کوئی رافضی شیعہ بن جاتا ہے جی، کوئی ظاہر بات ہے عقائد کا پتہ نہیں ہوتا نا، کوئی رافضی شیعہ بن جاتا ہے، کوئی وہابی دیوبندی بن جاتے ہیں، تو کوئی قادیانی بن جاتے ہیں، قادیانی بن کر کافر مرتد اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو عقائد کا جانا ضروری ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں بتانا ضروری ہیں۔ تمام اہل سنت پر لازم ہے، اہل سنت کے علماء پر، کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے بتایا کریں، صحابہ کے حوالے سے بتایا کریں، اہل بیت کے حوالے سے۔ تب بھی اگر لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی نا، تبھی تو لوگ کہیں قادیانی بن جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج جاتے ہیں، کہیں رافضی شیعہ بن جاتے ہیں، کہیں وہابی دیوبندی بن جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا عقائد کا، بتانا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا یوٹیوب چینل ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، ہمارے حاجی دارالفتاء سنت کے افتواجات بھی آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے کتاب بھی آ جائے گی، تو وہ بھی انشاءاللہ شائع کر دیں گے۔ تو میرا اپنا یہ جملہ ہے، میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، غلام احمد قادیانی کانا دجال، یہ کانا ہو سکتا ہے بلکہ کانا ہے، لیکن قیامت تک ہم اور ہماری نسلیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلمہ پڑھیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، جو آپ علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے بھی نبوت مانتا ہے سب بندہ کافر اور مرتد اسلام سے خارج ہے۔ اور ہم اہل سنت ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پر، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی۔ مزید گفتگو ختم نبوت کے حوالے سے کرتے رہیں گے اگلی آنے والی ویڈیو میں۔ کس بات